ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیاں بلوچستان اور قانون کی حکمرانی پر. بریک پہ جانے سے پہلے بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب نے کہا کہ قانون تو بالکل لاگو ہے. حکومت نے ایک کمیشن بھی بنایا مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے، اور اس کمیشن کے سامنے انٹیلیجنس ایجنسیز کی کیا کارکردگی تھی، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمارے رپورٹر فرخ فیاض. آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے اپنی طرف سے ہر ممکن طریقے سے ایجنسیوں کے نمائندوں کو منانے کی کوشش کی اور یہ سمجھایا کہ غیر معینہ مدتوں کے لیے اس قسم کی غیر قانونی حراستیں نقصان دہ ہیں اور نہ صرف ملک کے لیے بدنامی کا بلکہ ان ایجنسیوں اور ہمارے مسلح افواج کے لیے بے عزتی کا باعث بھی ہیں، جو کسی صورت میں بھی پسندیدہ نہیں ہے. جتنی جلدی اس بات کا احساس ہو جائے ہم سب کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. ہماری نظر سے ایک اچھی خاصی تعداد ایسے کیسز کی گزری جن میں لاپتہ افراد کو کسی بھی ایجنسی کی طرف سے حراست میں رکھنے کا اعتراف کیے بغیر خاموشی سے رہا کر دیا گیا. ایسے افراد جب کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے شاید خوف کی وجہ سے کسی ایجنسی کا نام لینے سے گریز کیا. دوسری صورت میں وہ کسی ایجنسی کا نام لینے کے قابل بھی نہیں تھے، کیونکہ انہیں مبینہ طور پر نامعلوم افراد آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے گئے تھے اور کئی ماہ تک نامعلوم جگہ پر زیر حراست رکھنے اور تفتیش کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا. ماں سوائے چند کیسز میں کسی بھی ایجنسی نے کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کیا کہ انہوں نے لاپتہ افراد کو اٹھایا ہے یا وہ ان کی حراست میں ہیں. ایجنسیوں کی طرف سے عموماً ایک روایتی بیان جاری کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے متعلقہ شخص کو نہ تو کبھی گرفتار کیا ہے اور نہ ہی وہ ان کی حراست میں ہے. تاہم اکثر متعلقہ شخص کے خاندان کے افراد اور عینی شاہدین حلفیہ طور پر ان ایجنسیوں کے ملوث ہونے پر زور دیتے ہیں. اگرچہ ان ایجنسیوں کے نمائندے کمیشن کے اجلاسوں میں شرکت کرتے رہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی مدد سے کچھ لاپتہ افراد ملے بھی، تاہم مجموعی طور پر ان کا تعاون ناکافی اور ہماری توقعات کے مطابق نہیں رہا. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مقامی پولیس اور کچھ کیسز میں ایلیٹ پولیس نے لوگوں کو ان کے گھروں اور کام کی جگہوں سے اٹھانے میں خفیہ ایجنسیوں کی مدد کی، جو کہ ظاہر ہے ان کے دائرہ کار سے باہر ہے. ہمارے مشاہدے میں آیا ہے کہ فوجی خفیہ ایجنسیاں یہ بات تسلیم کرنے سے ہچکچاتی ہیں کہ لاپتہ افراد کے معاملے میں ان کا کوئی کردار ہے. یہ تھے ہمارے نمائندے فرخ فیاض، جو جبراً گمشدگی پر انکوائری کمیشن جس میں جسٹس کمال منصور عالم چیئرمین تھے، جسٹس فضل الرحمان اور جسٹس ناصرہ اقبال، اس کے کچھ اقتباسات آپ کو اردو میں بتا رہے تھے. انیس جیلانی صاحب، آئین پاکستان کے اندر کوئی ایسے قوانین موجود ہیں جس میں کہ لوگوں کو اریسٹ یا ڈیٹینشن کے بارے میں کوئی ریگولیٹ کرتا ہو یا کوئی بات بتاتے ہوں؟ بالکل ہے. آرٹیکل 9 اور 10 ہیں آپ کے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے پاکستان میں وہ گرفتار ہوتا ہے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے عدالت کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو یہ آئین فالو کیوں نہیں ہو رہا؟ آئین پاکستان میں یہ چیز دی گئی ہے. آئین میں ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ میں ہے، تو اس لیے یہ آپ کے قوانین میں تو ہے. اب بات ساری یہ ہے کہ اوبویسلی یہ فالو نہیں کیا جا رہا، اور اگر آپ پرائیویٹلی ایجنسی سے بات کریں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو یہ کہیں کہ یہ ملک دشمن عناصر ہیں، اس لیے لیکن ملک دشمن عناصر کے لیے بھی آرٹیکل 10 میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ایک اپروپریٹ ریویو بورڈ ہوگا اور 3 مہینے سے زیادہ ڈیٹینشن آپ کر ہی نہیں سکتے کسی ایگزیکٹلی. بات ساری یہ کہ بے شک اگر پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ کبھی بھی ثابت نہیں کیا گیا کہ یہ ملک دشمن عناصر ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ملک دشمن بھی ہو تو بھی آپ قانون کی پاسداری کریں. یہی اس کا فائدہ یہ ہے. دیکھیں، خاص طور پہ یہ جو پروویژنز ہیں کہ آپ کسی کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت کے سامنے پیش کریں، یہ تو گرفتاری کے بعد ہی عمل میں آتا ہے. اور کسی کی شخص کی اگر گرفتاری ہوتی ہے تو وہ سیریس اوفینسز میں ہی ہوتی ہے. تو اس لیے کوئی سیریس اوفینس میں انوالو ہوگا ایلیجڈلی تو اس کے بعد ہی اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. اور اس پہ کئی دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہم جو عدالتیں ہیں پاکستان کی وہ لوگوں کو رہا کر دیتے ہیں. مطلب یہ بھی ایک کرٹیسزم ہے نیوزی کہ صاحب ہم اس ایشو پہ بھی آتے ہیں کہ کیونکہ کچھ ہائی پروفائل ٹیررسٹ کیسز میں ایسا سامنے آیا، لیکن اس میں پروسیکیوشن کی بھی ویکنیسز مطلب یہ ہوں گی. کہا جاتا ہے کہ وہ مار اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اگر ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کریں تو وہ بری ہو لیکن وہ جاتے ہیں. جسٹیفائی تو کسی صورت میں بھی نہیں ہے. وی Obviously. ہیو ٹو فالو دا بالکل. ڈیو پروسیس آف لا. آف کورس. سینیٹر مالک بلوچ صاحب، ہماری سینٹ نے، پارلیمنٹ نے ان کے بارے میں کیا کیا ہے؟ سر، میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ میں مجھے ابھی 5 سال مکمل ہو گیا ہے. نے کافی اس پہ ڈیبیٹ کی ہے. میں آپ کے توسط سے یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگ مارے جا رہے ہیں اور لوگوں کو ایجنسی اٹھا کے لے جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے اور چھوڑا بھی جا رہا ہے بہت سے لوگ. یہ حقیقت ہے، اس میں نہیں کنفیوز نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں آپ کے توسط سے اسلام آباد کے جو ذمہ دار ہیں یا جو بلوچ ملیٹنٹ ہے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ بلوچستان برباد ہے، ہماری یونیورسٹیز برباد ہیں،
ہر گھر میں ماتم ہے، ہماری اکانومی برباد ہے، ہمارے لائن آرڈر برباد ہے. اس وقت یو کانٹ امیجن 60 to 70% پاورٹی لائن وہ آ گیا ہے بلوچستان میں. ڈیرہ بگٹی میں اس وقت دنیا کے جو ہے نا جو پاورٹی لائن کو 82% وہ ڈسٹرکٹ جو پاکستان کو جو ہے نا گزشتہ 30 سالوں سے سستی انرجی دے رہا تھا، وہاں کے لوگوں کا حال یہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو اس وقت آگ لگ گئی جب مشرف نے نواب اکبر بگٹی کو دیوار سے لگایا اور اس کو جو ہے نا مار دیا. بلوچستان میں آلریڈی ایک سکول آف تھاٹ موجود ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہیں گے. اس سکول آف تھاٹس میں یقیناً جو ہے نا اس کو مزید جو ہے نا وہ ملا کے جی نہیں ہم یہاں پہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں. اب میں آپ کے توسط سے ہم نے سینٹ میں بھی آج بھی ہم نے واک آؤٹ کیا. میں تمام پارٹیوں کو مشکور ہوں کہ ان لوگوں نے جو ہے نا بلوچستان کے ان بچوں کی ان ماؤں کی جو ان پہ آگ لگی ہوئی ہے ان کے پاس آئے، ان کو تسلیاں دی تمام پارٹیوں نے. لیکن میں پھر یہی اپیل کرتا ہوں کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے روزانہ اس پہ مسنگ پرسنز پہ پروگرام کریں. ہمیں اس مسئلے کو ڈائیلاگ پہ لے جانا ہے. بلوچستان میں جو آپریشن ہے وہ سینیٹر صاحب بحیثیت صحافی ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا کہ اس پہ بات چیت کریں. کام تو آپ لوگوں نے کرنا ہے. سینٹ کا فورم آپ کے پاس موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، آئین پاکستان موجود ہے، اس کی اپلیکیشن کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور اپنی گفتگو جاری رکھیں گے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کسی قانون کے تحت ہیں یا کہ رول آف لا کی وائلیشن پہ بلیو کرتی ہیں. ایک وقفے کے بعد